آپ کسی چور کو اس کی شکل و شباہت سے پہچان سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں چور۔ آپ کسی جیب کترے کے بارے میں بھی قیاس کر سکتے ہیں اس کی شکل و شباہت دیکھ کے۔ آپ جو ہے کسی ڈاکو کے بارے میں بھی قیاس کر سکتے ہو، اندازہ لگا سکتے ہو، لیکن آپ جو ہے کسی کمینے کے بارے میں اس کی شکل دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کمینہ ہے۔ کمینے کا اندازہ اس کے کلام کے بعد لگے گا، جب وہ بولے گا پتہ چلے گا یہ کون سی نسل ہے، یہ کون سی نسل ہے۔ کمینے کے مزاج میں آپ تنقید کرنا تو پاؤ گے، تنقید سہنا یہ نہیں ہوگا، تنقید نہیں سہ۔ جیسے ہی آپ تنقید کریں گے ایسا لگے گا جیسے آپ نے گویا کعبے کو پیٹھ کر دی، جیسے قرآن کی گستاخی کر دی۔ آپ اس کی تعریف کہو، اس سے دعائیں لو، کوئی تعریف کرو اس کی دعائیں لو، تنقید کرو بد دعائیں اور لعن طعن لو۔ آپ کی شلوار اتار کے آپ کے سر پہ باندھ دے، حد درجے آپ کو ذلیل کر دے، تنقید نہیں برداشت کر۔ اس کی زبان ایسی عالیشان ہوتی ہے کہ اچھی بات بھی جب اس کی زبان سے نشر ہوتی ہے سامعین پہ برا اثر ڈالتی ہے، اچھی باتیں بھی اس کی زبان سے نکلنے کی وجہ سے بری ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، یہ دعوت و تبلیغ نبیوں رسولوں کا کام ہے، اوچھے اور کم ظرف یا شیخی مارنے والوں کا کام نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دعوت اور تبلیغ اور تعلیم و تدریس سے پہلے تزکیہ نفس کو لازم قرار دیا ہے، اور لوگوں کو دین پہنچانے اور سکھانے سے پہلے خود سیکھنا ضروری قرار دیا۔ لوگوں کو دین پہنچانے اور سکھانے سے پہلے خود اسے سیکھنا ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے داعی و مبلغ کو ایک اہم ادب یہ بھی تلقین کیا ہے کہ جو منہ میں آئے وہ نہ کہہ دیا کرو، بلکہ اچھے لفظوں اور لبھنے لہجوں سے نرمی کے ساتھ کلام کیا کرو۔ اس لیے داعی اللہ کو بازاری زبان میں گفتگو سے احتراز لازم ہے۔ میرے عزیزو، اگر کسی داعی نے دلائل تو خوب یاد کیے ہوں، حوالے تو اسے ازبر یاد ہوں، لیکن آداب دعوت سے متعلق تربیت حاصل نہ کی ہو، تو یہ نام نہاد مجاہد اسلام کو دشمنوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ ایسے لوگوں کا اسلام کی خدمت کرنا نہ کرنے سے بھی بدتر ہوگا۔ بقول شاعر، نہ ہوتا تو جواں تو کیا ہی بہتر تھا، ارے ظالم ہزاروں حسرتیں برباد کی تو نے جواں ہو کر۔ میرے عزیزو، عقل و دانش والے لوگ پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، اور کم عقل و کم ظرف لوگ پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ پیغمبرانہ کام ہے، نیک سیرت لوگوں کا کام ہے۔ یہ بد سیرت اور کمینہ مزاج لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کمینوں کی کچھ خصلتیں: کمینوں کے پاس بواسیری منہ اور موجی مزاج ہوتا ہے۔ بواسیری منہ ہر وقت اپنے منہ کے راستے سے اپنی مروڑ نکالتے رہتے ہیں۔ انہیں کسی عزت دار کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بقول شاعر، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ انہیں تو اپنی عزت بڑھانے سے زیادہ دوسروں کی عزت کو خاک میں ملانا محبوب و مرغوب ہوتا ہے۔ انہیں مروڑی مزاج بھی کہتے ہیں۔ مروڑی، وہ اپنی مروڑ منہ سے خارج کرتے رہتے ہیں۔ کتابوں میں ان کا ایک نام کمینہ درج ہے۔ ان کی 70 سے زیادہ خصلتیں، ان میں سے ایک ممتاز خصلت یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو اپنے مخالف
اپنے مخالفوں کی شلوار اتار کر پہلے ان کے سروں پہ باندھتے ہیں، پھر بات شروع کرتے ہیں۔ کمینہ شخص موذی مزاج ہوتا ہے، سانپ بچھو کی طرح، دوسروں کو تڑپا تڑپا کے خوش ہوتا ہے۔ ان میں باولے کتے والی خصلت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ پہچاننے کی صلاحیت جاتی رہتی ہے۔ وہ نہ موقع شناس ہوتے ہیں نہ مردم شناس۔ ان باولوں سے عقل والے اپنا دامن خود ہی بچا کے چلتے ہیں۔ ان کو ہائی بلڈ پریشر کی مرض بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں تنہائی کا عذاب سہنا پڑتا ہے۔ بھائی اور بہنیں، بیوی اور بچے، رشتہ دار اور ہمسائے، حتیٰ کہ ماں اور باپ بھی ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کے دل و دماغ میں انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں سب سے اچھا ہوں، یہ ان کے دل دماغ میں نقش ہو جاتا ہے۔ ان کم قسمتوں کے پاس لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور ڈووٹے۔ ان کی نیچر آگ لگا کے پھر اسے بھڑکا کے تسکین پاتی ہے، اور کبھی آگ بجھانے کو چلیں تو اپنے ساتھ پٹرول کے ڈرم اٹھا کے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے صدیوں میں جلنے والے چند گھڑیوں میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ کسی کے بقول جتھا ایندے پیر اتھا ڈاتری پھیر بھاوے نہ پھیر، جتھا ایندے پیر اتھا ڈاتری پھیر چاہے نہ پھیر۔ یہ دوسروں کی اصلاح میں ایسے مگن اور ایسے مخلص ہوتے ہیں کہ اپنے اخلاق اور دین تک کو بھی قربان کر چھوڑتے ہیں۔ ان میں کوئی تو ملک و مال اور منصب کے لیے، کوئی اپنی روزی روٹی کے لیے عمل کرتے ہیں، اور کچھ ابلیس کی طرح حب جاہ اور لوگوں میں شہرت و مقبولیت کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، جس کی بنا پر ان کی اعلیٰ استعداد اور صلاحیتیں انسانی معاشرے میں خیر کا سبب بننے کی بجائے شر کا سبب بن جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ مثل بھونڈ کے پاخانے کے کیڑے کی طرح گندگی کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں۔ مٹی میں دفن گندگی کو باہر نکال نکال کر فضا کو آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ آداب گفتگو کے معیار اور پیمانے ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مہذب لوگ ان سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ گفتگو کے آداب اور معیار اور پیمانے ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مہذب لوگ ان سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں کہ کہیں یہ لگنی بیماری، کہیں یہ چھوت بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ کیونکہ گندی اور کالی زبان والا ادب ناشناس، چاہے عالم اور حافظ ہو یا پی ایچ ڈی گریجویٹ ہی کیوں نہ ہو، سلیم الفطرت لوگ ان تعاونیوں سے فاصلے پر رہنے ہی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ کسی شخص نے ایک دانا سے پوچھا کہ کمینہ غریب بہتر ہے یا مالدار؟ تو دانا نے جواب دیا، اے اصلو ہووے نا، کمینہ ہووے نا، غریب ہو سی تے لٹے سی، مالدار ہو سی تے کٹے سی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔